السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام، ہم اور آپ تراویح کی نماز میں کل سے آج تک سورہ بقرہ کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 3-4 آیتوں کی تفسیر کر کے آج میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کونوا ہودا او نصارا، کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہود اور نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ۔ یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ، اور نصرانیوں نے کہا کہ تم لوگ نصرانی بن جاؤ۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ دو گروہ ایسے تھے، یہودی اور نصرانی، جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اور نصرانی یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ لوگ باطل قرار دیتے تھے، ایک دوسرے کو یہ ناحق قرار دیتے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پر بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی منہ توڑ جواب دینے کے لیے کہا، اور دندانے شکن جواب جسے کہا جاتا ہے وہ دینے کے لیے کہا کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ ہم یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں، تو تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم لوگ ہم لوگ سب مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہ ایسا ہی جواب ہے جیسے آج مسلمانوں میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس امام کو مانو تو تم حق پر رہو گے، کوئی کہتا ہے اس امام کو مانو تو تم حق پر رہو گے، کوئی ادھر بلا رہا، کوئی ادھر بلا رہا، ہر طرف سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرا باطل پر ہے۔ لیکن جو کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ اس کی نہ اس کی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم یہودیت اور نصرانیت کی کیوں بات کرتے ہو؟ آؤ نا سب مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ابراہیم اللہ رب العزت کا خالص پرستار تھا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس آیت میں کئی چیزیں ہیں، لیکن 4 چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کی چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل باطل جو ہیں
ہمیشہ اپنے جو علاوہ لوگ ہیں ان کو اپنی طرف بلائیں گے. اہل باطل آپ کو ہم کو اپنی طرف بلائیں گے اور وہ دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں. وہ کیا دعویٰ کریں گے؟ وہ دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں. جیسا کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا کہ تم لوگ اگر ایسا بن جاؤ گے تو تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ ہر زمانے میں اور ہر وقت اہل باطل کا شیوا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو بلائیں گے گمراہ کرنے کے لیے گمراہی کی طرف اور ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پر ہیں. یہ پہلی چیز معلوم ہوئی. اس لیے ہمیں اہل بدعت، اہل باطل، اہل ضلال جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح سے تعریف کی ہے کہ ملت ابراہیمی یعنی جو توحید ہے، جو ملت اسلامی ہے یا ملت اسلامیہ ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا اور کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ملت ابراہیم یعنی اس ملت کی نسبت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف یا اس دین اسلام کی نسبت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ ابراہیم کے دین کو مان لو، ابراہیم کی ملت کو مان لو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے. اسی طریقے سے اللہ کی یہ تعریف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم خالص عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہی سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، انبیاء سے کبھی بھی شرک کا صدور نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہاں اس آیت میں اس کا کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں اس کا یہ تعلق ہے، چوتھی چیز یہ کہ یہودیت میں شرک پایا جاتا ہے اور نصرانیت میں شرک پایا جاتا ہے. کیسے شرک پایا جاتا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی تھے، ان کے بارے میں کیا کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور نصرانیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا، بیٹا ثابت کرنا، اولاد ثابت کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے. اس لیے یہودیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے اور نصرانیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر شرک موجود ہے، اس لیے اس کی اتباع کرو جو مشرک نہیں تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تو یہ چار چیزیں تقریباً اس آیت سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ کبھی بھی اہل باطل کے چکر میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہم ہی حق پہ ہیں، ہم ہی حق پہ ہیں، لیکن حق کا معیار کیا ہے؟ حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ جسے حق کہے وہی حق ہے. انسانوں کے کہنے سے کوئی حق نہیں ہوتا یا کوئی چیز ہدایت نہیں ہوتی. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قولوا، تم لوگ کہو آمنا باللہ، ہم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان کن پر ہے؟ اللہ پر ایمان ہے. شیخ صالح حسینین رحم اللہ بیان کرتے ہیں قولوا، تم لوگ کہو. یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ہے، اور یہاں قول سے مراد یعنی کہنا جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد زبان سے کہنا ہے اور دل سے کہنا ہے. زبان سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے. اس چیز کی ہمیں اور آپ کو
زبان سے گواہی دینا ہے. دل کا قول کیا ہے؟ دل کا قول یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی لیے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ایمان کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والاعتقاد بالجنان، اور دل سے عقیدہ رکھنا، والعمل بالارکان، اور عمل بھی کرنا اعضاء و جوارح سے. اور ایک ٹکڑا اور بڑھایا جاتا ہے یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، کہ انسان جب اطاعت کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے اور جب برائی کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے. قولوا، تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان باللہ کا ذکر کیوں کیا، یعنی اللہ پر ایمان کا کیوں ذکر کیا سب سے پہلے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ پر جو ایمان کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شریعت میں، کسی بھی نبی کی شریعت میں اللہ پر ایمان یہ مختلف نہیں رہا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اگر ہے، عیسیٰ کی شریعت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، ممکن ہے کچھ الگ الگ چیزیں ہوں، الگ الگ احکامات ہوں، الگ الگ تفصیلات ہوں، الگ الگ چیزیں ہوں، لیکن ایمان باللہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ اور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہو، یا کسی نبی کی شریعت میں اور کچھ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام چیزوں میں ایک چیز جس میں ہر زمانے میں، ہر شریعت میں اتفاق رہی ہے، ان چیز پر اتفاق رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. ایمان باللہ جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا ایمان باللہ جو ہے 4 چیزوں کو شامل ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. بہت سارے گمراہ فرقے ایسے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، بس دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. دنیا کیا ہے؟ ایسے ہی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. حالانکہ عقل میں یہ بات آنے والی چیز نہیں ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہ ہو. یہ عقل سے پرے بات ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنا یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق مالک. جو کچھ بھی توحید ربوبیت میں آتی ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے. اور توحید الوہیت جو ہے، جسے ہم توحید الوہیت کہتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی صرف عبادت کرنا ہے اور دوسری کی عبادت نہیں کرنا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اسماء و صفات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں، اللہ کے کچھ صفات ہیں. یہ 4 چیزیں جب ہم کہیں ایمان باللہ تو یہ 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں. پہلی چیز کہ ہم اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہماری طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ ہماری طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا صرف قرآن مجید ہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو سنت پر بھی ایمان رکھنا ہے، حدیث پر بھی ایمان رکھنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کیا ہے. کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ حکمت سے مراد حدیث ہے. تو ہمیں اور آپ کو قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے،
اور حدیث پر بھی ایمان رکھنا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا، مسلمانوں کو عقیدہ سکھایا اور سکھاتے ہوئے کہا لا نفرق بین احد منهم، انبیاء میں سے رسولوں میں سے ہم کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں یا کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تفریق سے مراد کیا ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، تفریق سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان لانے میں، تصدیق کرنے میں ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ مثلا نوح علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں ویسے ہی جیسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اسے ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، ہمیں اس پر ایمان ہے، لیکن اتباع کرنے کے سلسلے میں جن کی شریعت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سب میں سب پر لانا ہے، لیکن اتباع کن کی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں اس چیز کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو اتباع کے سلسلے میں ہم اور آپ صرف اور صرف کن کی اتباع کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم جو کہتے ہیں کہ تفریق نہیں کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، وہاں تفریق سے مراد ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہر نبی کا مقام اور مرتبہ ایک طرح نہیں ہے، ہر نبی کا مقام اور مرتبہ ایک طرح نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تفریق نہیں کرتے، ہم نبیوں اور رسولوں کا جو مقام ہے ان تمام کو یکساں کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بیان کیا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول کی جو فضیلت ہے ہر رسول کی فضیلت ایک طرح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی کچھ الگ فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ الگ فضیلت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سید المرسلین کہتے ہیں، تمام انبیاء کا سردار ہم کہتے ہیں۔ یعنی نبیوں کے درمیان مقام میں، مرتبے میں کیا ہے؟ تفریق ہے، صرف اور صرف ایمان لانے میں تفریق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آخری بات جو بیان کی ہے اسے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور نبیوں کو جو رب کی طرف سے دیا گیا ہے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہے، یہاں ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہمیں اور آپ کو، کیا چیز ہے؟ نبیوں کو اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ شریعت ہے اور آسمانی کتابیں ہیں، اور دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ ورنہ بعض نبی کو اللہ نے بادشاہ بنایا، جیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اور بہت سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں دنیاوی عطا کیا ہے۔ تو دنیاوی چیزیں یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ جو شریعت ہے اور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا کیا ہے، یہ ہدایت ایک انمول نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے کہ جو چیزیں اللہ نے دیا ہے، آسمانی کتابیں، شریعت، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جو ان کو بادشاہت ملی یا دولت ملی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دولت اور ثروت
اور سیادت، ان تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان نہیں رکھنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ رب العزت کی جو ایک بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ اللہ رب العزت سب کو عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا انبیاء بھی لاچار ہیں، بے بس ہے۔ انبیاء کو اگر معجزے نہیں دیے جاتے، آسمانی کتابیں نہیں دی جاتی، وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں لا سکتے تھے، کوئی بھی نشانی نہیں لا سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا من ربہم، اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اپنی طرف سے، ان کی رب کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تم لوگ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو مانو، اللہ کے دین میں تم رنگ جاؤ۔ جس طریقے سے رمضان شروع ہوا ہے تو ہم لوگ رمضان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، ایک ماحول بنا ماشاءاللہ، لوگ تراویح کے لیے آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ لگتا ہے نا کہ مسلمان رمضان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین کی اتباع کرو، اللہ کے جو فرامین ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی بجاوری کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو تم چھوڑ دو، تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوا۔ باتیں بہت ساری ہیں، ایک ایک آیت پر بہت ساری چیزیں بولی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اور آپ سب لوگ تھوڑا تھکے ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی اچھی بات نکلی ہے تو مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھ اور گمراہی سے بچا۔ پروردگار عالم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب ہماری وفات ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔